جی السلام علیکم، نمستے اور ست سری اکال تمام ماڑے ہم وطن شہریوں اور دیگر انسانیت جتھے بھی بسنی بھی دنیا وچ تنویر احمد عرض کرنا پیا اج شہید چوک کوٹلی وچ 22 دن ہوئی ہے وچ درمیان ایک دن غالباً 18واں دن سا جس نے وچ میں وقفہ کیتا سا کیونکہ ماڑی صحت بالخصوص ماڑے لکا وچ اور نزلہ زکام جڑا وہ اس حد تک سا کہ میں اتنا بہی نہ سکیا تو ایک دن آرام نال الحمدللہ میں کافی حد تک بہتر ہویا تو ہن میں مکمل صحت مند ہونے نے نزدیک ہاں. ماڑے کھبا بس ہے بیٹھے ہوئے محترم سید ریاض حسین شاہ صاحب جنہ تعلق مندیاری سیدہ تو ہے اتنا کوٹلی وچ اور انہوں نے زندگی نے اپنا ایک بڑا تجربہ آیا اور مختلف مراحل بچوں ایک گزرین. So I wanted to say I am of course trying my best to develop the Anglo-Pahari concept, but it's not easy to interchange from one language to the other after each sentence. So what I will do is that after making a few points I will interchange between the two like I'm doing at the moment. So today is day 22 at Shahid Chowk Kotli, Martyr Square. Sitting on my left is Syed Riaz Hussain Shah Sahab, who is a very experienced person in the struggle for the freedom of Jammu and Kashmir. He's from Mandyari, Saida here in Kotli. And in between, on day 18, if I remember correctly, I didn't sit because the problem with my lower back and with the influenza that had struck me was so intense and so great that I had to take a day off. But in any case, I'm appearing back again live, or rather, this is a recording. So, تو دوستو کل مڑے کچھ لوٹن نے دوستاں نال اور دیگر آزاد جموں کشمیر نے جڑی ڈائسپورا ہی ہے جڑے بیرونی ممالک لوگن بالخصوص جڑے لوٹن اور اس نے اعتراف لوگن انہوں نے ہماری گل بات ہوئی ہے اور اس نے متعلق میں کوئی چند چیزاں یہ واضح کرنا چاہنا کہ دنیا وچ آرگنائزیشن یعنی کہ تنظیم نہ جڑا طریقہ کار ہے کم کرنے نا اور بنانے نا وہ ہر صدی وچ اور ہن تے اساں ایک جدید دور وچ ہاں تے جڑے پہلے طریقے سن کہ کوئی بندہ یا کوئی بندے ملی تے بھئی تے پلاننگ کرنے سن بہت ساری پیچیدہ اور اگلے لائے عمل واسطے اگلے اہداف واسطے وہ بہت کچھ سوچ وچار بھئی تے کرنے سن اور پھر اس نے اوپر فلاں بندے کی وہ ذمہ داری یا ڈیوٹی دینے سن تے وہ پھر چیزاں لوگ کرنے سن اپنے استعداد اور اپنی قوت کے مطابق. ان جڑی دنیا جس وجہ سے رہنے پیا اساں ان ساری دنیا وچ لوگ ایک لحاظ نال انٹر کنیکٹڈ ہاں یعنی کہ ایک دوسرے نال جڑے ہوئے ہاں. تو اس واسطے جڑی حکمت عملی ہے وہ پہلے بھی اور ان بھی لوگوں نے استعداد لوگوں کی کیپیسٹی کے مطابق ہے. فرض کرو کہ میری کل یہ آیا گیا کہ تسوں پہلے لوٹن کسی ایک بندے کی ذمہ داریاں دیو کہ وہ چیزاں مینج کرا گل تو انہیں بالکل درست سی. اور میں جلے اج تو 22 دن پہلے ایک کام اتنا شروع کیا اتنا بیٹھا ہاں شہید چوک کوٹلی وچ. تو سب تو پہلے میں جڑے اتنا کوٹلی نے لوگ جنہوں نے فیملیاں اور رشتہ دار لوٹنے وچن اور میں بے شمار ویڈیوز بنائیاں لوگوں نے تک پیغام پہنچایا دوسرے ذرائع نال بھی لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ جی مجھے ایک بندہ دیو جڑا اس نہ پین کنا جڑی اس کی تکلیف اور درد کنا اس سارے عمل کی اتھا مینج کرنا واسطے کیونکہ میں خود اتھا موجود نہیں ہاں اور میں ایک ٹائم اس 2 جگہ پر موجود نہ ہوئی سکنا. بہرحال اتوں بہی تو میں ہر کام کری سکنا. ان فرض کرو کہ میں اگر 50 بندے نال رابطہ کیتا تو تقریباً 5 to 10 بندیاں کچھ نہ کچھ جواب دیتا کچھ نہ کچھ عمل کیتا کچھ نہ کچھ عہد کیتا.
اور میں لوگوں نے استعداد کے مطابق ہی چلی سکرانا اگر میں تو کہ اگلے 50 سال نہ اگلا عمل تیار کری دیا تو اگر لوگ اس پر عمل نہ کرن یا لوگ اس پر عمل کرنا استعداد نہ رکھن تو اس 50 سال نہ پلان بنانے کا کیا مقصد ہے. میں بہت سارے تجربات تو گزری آئی تھا پچھلے 16 سال اور 10 مہینے تو. So what I'm saying is that the concept of organization in the 21st century is and has to be very different from how it was in the 20th and 19th centuries and beforehand. We live in a very interconnected world now, and we can connect with anybody, but the downside of that is people have become more busy and more engaged and occupied, and people have a lot more choice on how to spend their time. So these complexities have created certain disadvantages for us, but the interconnectivity that technology has provided us has also given us a lot of benefits. So we need to act in real time. That is, we need to create plans for each 24 hours, and people should only give suggestions or should only commit themselves to what they are capable of doing in the next 24 hours, so that we can review what we've done and then move on to the next bit. And the issue about Bury Park, where I sat here, I've been sitting here for 22 days apart from that one day of rest in between. So from the outset, I've been trying to engage one particular person, one major person in Luton, to take the pain and to take the necessary steps in order to organize the camp that we are preparing there for Bury Park in Luton. تو دوستو میں آنا چاہنا جڑے اہم نکات اگر زیادہ گل نہ کرساں اگر پلاننگ میں زیادہ تفصیل باساں تو لوگ سمجھ نہیں لگے. ویسے تو لوگ ہر بندے کی خواہش ہونی ہے کہ ایسا کی پوری گل دسو جی, تو پوری گل اگر سو لوگ سمجھنے نا صلاحیت اور استعداد ہر بندہ اگر رکھنا تو پھر اس پر عمل کرنے واسطے جڑے تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے واسطے جڑی استعداد ہے وہ بہت کم لوگوں وچ موجود ہے. تو لہٰذا میں یہ آخنا چاہنا کہ دو قسم نے اہداف ہیں بری پاک لوٹن. ایک تو یہ ہے کہ میں چاہنا کہ جڑے اسانی لوگ بالخصوص ضلع کوٹلی لوگ ہیں اور پھر جڑے دیگر آزاد جموں کشمیر اور جموں کشمیر اور متحدہ علاقہ جات میں جڑے لوگ ہیں انہیں کی انگیج کراں. انہاں دو کیٹیگریز کی انگیج کرنے تو بعد اساں بھرپور جڑی باقی معاشرہ یا انگلینڈ وچ اس کی بھی انگیج کرنا چاہنے ہیں. ایک تو حکمت عملی یہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایم پیز جڑے ممبر آف پارلیمنٹ انگلینڈ وہ کل 650 تو اساں فی الحال ہدف یہ رکھنے پیا کہ 100 ایم پیز تک اصلی گل پہنچا ہے, انہیں کی سمجھ لگا ہے کہ اساں کیا کرنا چاہنے ہیں, تو ایک تحریری طور پر مکالمہ انہوں نے شروع ہوئی جائے. یہ اہداف ہے. ٹھیک ہے. تو بری پاک لوٹن اساں ہر روز دیہڑی 12 بجے تو کنی 2 بجے تک اساں چاہنے کہ لوگ اتھا بین یا کھلن جس طرح بھی وہ مناسب سمجھ لیں 2 بینر اتھا ہونے چاہیے. کچھ لوگوں تک میں وہ بینر نے تفصیلات میں بھیجی رہا اور میں چاہنا کہ وہ بینر اتھو ہی بنوائی جان. ایک تو یہ بینر ہے جڑا پچھا آیا, ایک بینر یہ ہو سی, دوسرا بینر وہ ٹوٹلی انگریزی وچ ہو سی اور وہ جڑی عبارت ہے وہ میں آلریڈی بھیجی رہا چند دن پہلے. تو اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم پا قدم کنو بجائے اس نے کسوں لمبی پلاننگ منگو. ٹھیک ہے. لمبی پلاننگ تو میں کیتی بھی ہے, میری 16 سال 10 مہینے ہوئی ہے. کل میں مثال دیتی سی کہ اگر میں تھا ایک فروٹ اور سبزی کی دکان ہے, اگر 16 سال 10 مہینے میں فروٹ اور سبزی کی دکان اگر چلا تو ظاہر ہے میری اس نے بارے کافی علم ہو سی. تو جڑی فیلڈ میں ہے ہاں اور لوگوں نے کی سمجھ اچھنی چاہیے کہ میں کری فیلڈ جاں. تو اس میں ظاہر ہے جڑا لوگوں نے استعداد مطابق ہی چلی سکنا ہے. تو ایک کچھ پیغامات ہیں جناب. تو باقی یہ ہے کہ لوگ دوسرے جڑے ذرائع کمیونیکیشن نے جڑے میں استعمال کرنا پیا, میں لوگوں نے رابطے کرنا پیا, کائنڈلی پلیز میں سو کی التجا کرنا یا کہ سو پلیز انہاں میسیجز کی سنو اور اپنی وسعت اور استعداد کے مطابق مجھے جواب دیو. ورنہ ماڑے پر یہ الزام آسی جی کہ میں کسی کی انگیج نہ کرنا, جبکہ یہ چیز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں انہیں چاہنا کہ
शाह साहब सो कुछ सारी गल्लां सो सुनिया इस पर तुम अपने तजुर्बे की रोशनी में कोई आगाही या कोई मशवरा या कोई तरकीब सो देना चाहते हो? नहीं सो गल करो, मैं पढ़ना। तमाम मुसलमान भाई जितने भी नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं तमाम एक जगह मसावात कायम करें और दुश्मन के ख़िलाफ़ आप सीना अप्लाई की तरह खड़े हो जाएं। अब तब आपको आज़ादियाँ मिलती हैं। आज़ादियाँ कोई किसी को प्लेट में डाल के नहीं देता है और आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जब हम सब तमाम कश्मीरी क्या अहले इस्लाम जहाँ जहाँ मुसलमान हैं अपने अपने हिस्से का एक एक रुपया भी खर्च करें तो आज़ादी खुद ब खुद आपके घर में आ जाएगी। अल्लाह सोने का हवाले। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। So I'll just summarize now in English what I've been saying in Pahaari and what my senior citizen here said in Urdu. So we need to take things one step at a time. If I start explaining each step in sequence until the very end, people will not be able to follow it all because it's very complex and it involves a lot of deep understanding, which some people may be able to understand, but then people will not be able to carry out the things which are required. So it would be a waste of energy on my part and on other people's part too. So some things which should be clear in people's minds, that we need one person to manage the whole process in Bury Park Luton, and we need to engage the people of Kotli first over there, then the rest of the people in AJK or from AJK or JK, Jammu Kashmir and allied areas. And then at the third stage, we need to engage civil society as a whole in Luton as well as the rest of England. That is one aspect of the strategy. The second aspect is 650 MPs in the British Parliament. We're trying to engage 100 of them through 100 constituents. Okay, we've got to about 16 so far. So every day between midday and 2 p.m, which is usually lunchtime, we ask people to gather, to sit or to stand in solidarity behind two banners, one which will be the banner behind me and another banner which I've given the instructions and text in English to some people in Luton, hoping that they will get those banners printed. So our aims are twofold too. Our immediate aim is to get the land and people's record through the good offices of the UK government. The second larger aim is to have the most meaningful debate, result-oriented debate on Jammu Kashmir and allied areas in the British Parliament, and a debate that would then hold a vote. So we need to sensitize and we need to engage 100 MPs first, get their feedback before we move on to the next steps. So I hope people understand that. If there are still any questions, then do not hesitate to contact me. I'm available 24 hours a day and have been available 24 hours a day for the past 16 years and 10 months and counting. बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्ताना। मैं उम्मीद करना जड़ी अज दी गल है वो लोगों के सामने आएगी। बाकी ये है कि मैं एक नसीहत, एक आवाम वास्ते मैं नसीहत तैयार की हुई है, वो तुसां माड़ी वेबलॉग पर जिथे मैं डॉक्यूमेंटेशन करना हर चीज़ ना तहरीरी तौर पर चीज़ां की मैं सामने लाना या AJKpublicagency.org या tanveerandkashmir.blogspot.com। सो उन चीज़ों की तकी सकने हो। तो फ़िलहाल वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन थोड़ी देर तो बाद मैं बिल्कुल खामोश हो जैसा सिर्फ तहरीरी तौर पर लोगों नाल राबते विच रहा तो हो सकना कि किसी वक्त भी मैं एक तादम मुख हड़ताल की तरफ भी जाऊँ। उस जी वजूहत हैं वो मैं बयान की भी हाँ, वो पैगाम भी सौ तक पहुँच जासी जिसकी भी चाहे। So finally, what I'm saying is that I'm going to be going mute, totally silent. I will not be speaking to anybody at some stage very soon, in the next couple of hours or so.
And secondly, I could go on a hunger strike till death at any moment. And the reasoning, people can follow my work at ajkpublicagency.org or tanveerankashmir.blogspot.com, where I document things on a daily basis. Do read that. Do understand that. And if you have any other questions about any aspect of my work, do not hesitate to contact me or contact those people that know me so that you can then in turn get in contact with me. Thank you very much. Bahut bahut shukriya.